کرنا، قتل، چوری، زنا وغیرہ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ علاوہ بری کبیرہ گناہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، البتہ بعض اوقات صدق دل کے ساتھ کیے جانے والے اعمال صالحہ کے باوصف کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک نافرمان نے کتے کو پانی پلایا تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے، یعنی کہ مٹا دیں گے، اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جب تم ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ صغیرہ گناہوں کو مٹانے کے لیے 3 چیزوں کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ 3 چیزیں: صحیح عقیدہ نمبر 1، قول نمبر 2 اور اعمال صالحہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ اپنا ہاتھ دن کو دراز کرتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کے اندھیرے میں اس کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ اے ابن آدم کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جس قدر بھی بڑھ جائیں اللہ کا فضل ان سے بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ اس کے ساتھ اللہ لوگوں کے گناہوں کو مٹا دے۔ صدق و یقین کے ساتھ متصف توحید خالص گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جو کوئی مجھے پوری زمین کے مثل خطاؤں کے ساتھ ملے، پوری زمین، پوری روح کائنات مثل خطاؤں کے ساتھ ملے، لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، صرف ایک گناہ نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو میں اس کو اسی کے بقدر مغفرت بہت زیادہ ہے، تو مغفرت بقدر اسی کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ہفتے میں 2 دن سرکار مدینہ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ وہ 2 دن سوموار اور جمعرات کا دن ہے، اور ان دونوں دنوں میں ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، سوائے اس شخص کے جس کی اپنی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ ایسے ہی رکھو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ اور اب ناراضگی کی بات کیا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بغض، اتنا حسد رکھتے ہیں، اور اتنی ناراضگی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سالوں سال نہیں بولتے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ قبر کی دیواروں تک جا پہنچتے ہیں، وہاں قبر کے اندر تک جا پہنچتے ہیں، لیکن اسی حالت کے اندر مر جاتے ہیں۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بولنا دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ 3 پہر سے زیادہ جو ہے نا، وہ اپنا منہ نہ بناؤ، اپنا غصہ جو ظاہر نہ کرو، کیونکہ غصے میں جو بھی الفاظ کہے جاتے ہیں، غصے کے کہے گئے الفاظ حرام ہیں، اور غصہ حرام ہوتا ہے اس لیے اس کے کہے گئے الفاظ بھی حرام ہیں۔ تو لہٰذا آپ سوچنا چاہیے
غصے کے وقت کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھ لی جائے، اور اگر بندہ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، اس کے متعلق بھی آیا۔ خیر، اس کے علاوہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد ویسے بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ان جو گناہوں کی معافی کے لیے جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھی جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ انسان ہر وقت ہر سیکنڈ کے اوپر گناہ کیے جا رہا ہے، ہر سیکنڈ کے۔ انسان جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں مسجد سے آتی ہیں 5 وقت، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم نماز جا کے ادا کر لیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ہاں جا کے توبہ کر لیں، جن گناہوں کو ہم نے کیا ان گناہوں سے جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم اپنی دنیا کی اس روزمرہ کی زندگی کے اندر اتنا مشغول ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں آج کل تو ایسا چل رہا ہے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے اوپر وہ قائم ہو جاتا ہے گناہ کے اوپر، اور کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، تو یہ اس کے اوپر یہ گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر مثالیں دینا شروع ہو جائے گا، دلیلیں دینا شروع ہو جائے گا، اور کہے گا کہ یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس دلیل ہے۔ جیسے کہ ایک شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، کسی بینک سے یا کسی سے بھی لے کے ایک سود کا کاروبار کرتا ہے، یا کسی سود اور رشوت یہ اس طرح کا جو بھی کام کرتا ہے، تو یہ کھلا اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، تو لیکن وہ اس کے اوپر بھی دلیل دے کہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ تو خود سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم صبح آنکھ کھلنے سے لے کے شام آنکھ بند ہونے تک ہم کون سے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم کس کی دل آزاری کرتے ہیں، کس کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ لہٰذا یہ دعا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور پڑھی جائے تو اللہ پاک آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دعا سن لیجئے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہی منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطائی و عمدی و کل ذالک عندی۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھ لی جائے، اللہ پاک اپنا فضل فرمائے گا، اور صدق کے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک اپنے بندوں کو بخشنے والا، معاف فرمانے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، نوجوان شخص کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک قبرستان کے اوپر سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیتا ہے، اور جب کوئی توبہ کرتا ہے، ایک جگہ پہ آیا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال